قرآن مجید نے کہا اگر ایک نیکی کرو تو 10 گنا اجر دوں گا. کیا؟ تو اگر ہر آدمی ایک ایک نیکی کرے تو ہر ایک کو 10 گنا دے گا. یہ تو ہو گیا عدل. یہ ہو گیا عدل. اب اللہ پاک نے فرمایا کئی ایسے بھی ہیں. اب وہ ایسے کون ہیں؟ وہ ان کی پچھلی جو نیت ہے، ان کا عمل ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اخلاص ہے، بندگی کی کیفیت ہے. یہ پھر ایک پوری ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے. تو کئی ایسے ہیں جن کو فرمایا کہ 100 گنا دوں گا، کئیوں کو فرمایا 70 گنا دوں گا. تو 10 گنا دیا وہ تو عدل ہو گیا. اور کچھ لوگ زیادہ کے مستحق ٹھہرے کئی دیگر اسباب کی وجہ سے. وہ جو ان کے معاملے اللہ کے ساتھ اطاعت گزاری کے ایسے ہیں جو دوسرے لوگوں کے نہیں ہیں. تو کسی کو 70 گنا زیادہ دیا، کسی کو 100 گنا دیا، کسی کو 700 گنا زیادہ دیا. یہ سب کچھ فضل کے چیپٹر میں جا رہا ہے. عدل والے 10 گنا لے کے چلے گئے. اب چند ایک کو روک لیا، رک جاؤ بھائی. ان کو 100 گنا دے کے بھیج دیا، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. 100 گنا کوئی دیکھ نہ لے. اور جانے لگے سارے، تم رک جاؤ. وہ رک گئے، تم 700 گنا لے جاؤ. اٹھ کے سارے جانے لگے، پھر روک لیا بازوں کو کہ 700 گنا تو مل گیا، اب کیا ہے؟ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ حساب کتاب تھا. 10 گنا دیا تو یہ بھی حساب تھا، 100 گنا دیا یہ بھی حساب ہے، 700 گنا دیا یہ بھی حساب ہے. اور تم جو چند ایک ہو تمہارے ساتھ حساب ہی نہیں ہے، تم بے حساب لے جاؤ، تم بے حساب لے جاؤ. یہ کیا فرق ہے؟ ہمیں 10 دیا ہے، اس کو 70 دیا ہے، اس کو 100 دیا، 700 اس کو بے حساب دے دیا. یہ فرق کیوں ہے؟ تو جواب ملا جن جن کو گن گن کے دیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ حساب کرتے ہیں. باری تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا حساب کرتے ہیں؟ بھائی وہ ثواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ دوزخ سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ جنت لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ درجے لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یہ ولایت لینے کے لیے نماز پڑھتا ہے. تو کوئی نہ کوئی حساب رکھتا ہے میرے ساتھ. جو حساب کرتا ہے میں بھی حساب میں اس کو دیتا ہوں. یہ چلے گئے تو یہ کون ہے؟ یہ کسی شے کے لیے نہیں نماز پڑھتے، یہ صرف میرے لیے پڑھتے ہیں، حساب نہیں کرتے. تو یہ ان کا میرے ساتھ حساب نہیں ہے، سو میرا ان کے ساتھ حساب نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنا فرق آ گیا، کتنا. اور یہ ایسے بھی ہیں کہ جو 70 سال عبادت کر لیں اور میں انہیں پیغام بھیج دوں نا کہ تمہاری 70 سال کی عبادت نامنظور ہے، رد کر دی ہے، قبول نہیں کی. تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ تب بھی ملال نہیں لاتے، تب بھی مایوس نہیں ہوتے، طبیعت پہ ملال نہیں لاتے اور کہتے ہیں چلو باری تعالیٰ سونے رب، اگر تو نے 70 سال کے میرے سجدے قبول نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، قبول کرنا بھی تیری مرضی ہے، نہ کرنا بھی تیری مرضی ہے. میں کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ قبول کر. اور پھر اتنا بھی نہیں کہ ملال نہیں لاتے بلکہ خوشی سے ناچتے بھی ہیں. تو ان سے پوچھو کیوں ناچتے ہو؟ کہتے اس لیے ناچتے ہیں کہ چلو قبول تو نہیں کیا مگر اس کے شمار میں تو آ گیا ہوں نا. اس نے یہ جو کہلا بھیجا ہے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت نامنظور ہو گئی ہے، تو اس نے 2 رجسٹر بنائے نا، ایک منظور ہونے والے اور ایک نامنظور ہونے والے. رجسٹر تو اسی کے ہی ہے نا بنائے ہوئے، دستخط تو وہی کرتا ہے نا، لکھتا تو اسی کے حکم سے لکھا جاتا ہے. چلو منظوری کے رجسٹر میں نہیں لکھا، نامنظوری میں لکھا ہے، مگر اپنے کسی حساب میں شمار تو کر لیا ہے. تو ایسے بھی ہیں تو جن کا معاملہ یہ امتحان کے لیے کہا جاتا ہے، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے، کتنا پکا ہو گیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے. تو جن کا معاملہ ایسا ہو، اور ایک وہ بھی ہیں دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پوری نہیں ہوتی تو منہ لڑکا لیتے ہیں، یار دعاواں مانگ مانگتے جان نکل گئی، بڈھے ہو گئے تھے اجے تک منی نہیں گئی، سنی نہیں گئی ہے. کسی کے گھر مرض آ جائے تو منہ لڑکا لیتے ہیں، مرضاں واسطے اسی رہ گئے.
مشکلات کے لیے ہم ہی رہ گئے، قرضے گھر نہیں چھوڑتے، جان نہیں چھوڑتے، مشکلات میں گر جاتے. کئی ایسے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں کہ یہ قرضے فلاں چیز کیا، جو تکلیف آ جائے مسکراتے ہیں کہ چلو آئی تو یار کی طرف سے ہے نا. تو اللہ کے بندو، یہ بڑا فرق ہے بندوں کے معاملات میں اور پھر جواباً اللہ کے معاملات میں. یہ سمجھنا کہ یہ سب برابر ہیں، سب برابر، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں.